بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الہدی، ہدی کا بیان۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کی نیت سے حرم شریف لے جایا جاتا ہے۔ قربانی کی نیت سے جس جانور کو حرم شریف لے کر کے جاتے ہیں اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ اب وہ چاہے حج میں لے کر جائے یا عمرہ میں لے کر جائیں، ہے نا، حج افراد میں، تمتع میں یا قران میں، کسی میں بھی لے کر جائیں، بس اس جانور کو حرم شریف میں قربان کرنے کے لیے اگر لے جا رہے ہیں تو اسی جانور کا نام ہدی ہے۔ ٹھیک، یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ دیکھیں، الہدی ادناہ شاتن وہو من الابل والبقر والغنم۔ ہدی کا ادنا درجہ بکری ہے نا، سب سے ادنا، سب سے کمتر جو جانور ہدی بن سکتا ہے وہ ہے بکری، اور ہدی اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہدی میں 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں، ایک تو اونٹ ہے نا، اور دوسری قسم میں گائے، اس کے اندر بھینس وغیرہ، بھینس، بچھڑا، بچھڑی، یہ سب شامل ہیں اس کے اندر، ہے نا، اور تیسری قسم ہے غنم۔ غنم یعنی بکری، اس کے اندر بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، گائے اور بکری۔ ان میں سب سے ادنا درجہ بکری کا ہے نا، یعنی قربانی کرنے کے لیے جو سب سے چھوٹا جانور لے جا سکتے ہیں تو وہ بکری ہے، اس سے چھوٹا جانور نہیں لے جا سکتے۔ وما جازا فی الضحایا جازا فی الہدایا، اور جو قربانی میں جائز ہے وہ ہدی کے اندر بھی جائز ہے۔ یعنی کہ قربانی کے جانور میں جو شرطیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں، جن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے قربانی کے جانور میں، تو ہدی کے جانور میں بھی ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، اگر وہ بکری ہے، بکری، بھیڑ، دمبا ہے، تو وہ سال بھر کے ہوں، یہ ضروری ہے نا، تو سال بھر کے کم سے کم ہونے چاہیے۔ اور جو گائے بھینس ہے یہ کم سے کم 2 سال کے ہونے چاہیے، اور جو اونٹ ہے وہ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے، اونٹنی 5 سال کی ہونی چاہیے۔ تو اس میں بھی وہی چیزیں ملحوظ ہیں کہ اگر بکری لے جا رہا ہے تو کم سے کم سال بھر کی ہو، گائے لے جا رہا ہے تو کم سے کم 2 سال کی ہو، اور اونٹ لے جا رہا ہے تو کم سے کم 5 سال کا ہو، اور اسی طرح سے عیب سے پاک ہو۔ جس طرح قربانی کے جانور میں عیب ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی زیادہ بڑا عیب ہے تو کیا نام ہے، قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ جس طرح عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ والی قربانی بھی نہیں ہوگی اگر اس کے اندر بہت زیادہ عیب ہے تو۔ وَالشَّاةُ تَجُوزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي طَوَافِ الرُّكْنِ جُنُوبًا وَوَطِيٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ قَبْلَ الْحَلْقِ فَفِي كُلِّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ۔ بکری ہر چیز میں جائز ہے سوائے حالت جنوب میں طواف کرنے کی صورت میں، اور وقوف عرفہ کے بعد حلق سے پہلے وطی کرنے کی صورت میں، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں بدنہ واجب ہے۔ یعنی کہ جہاں بھی جنایات کے بیان میں، جو ابھی تک جرموں کا جو بھی بیان آیا تھا، اس میں جہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس میں قربانی دم لازم ہے، تو دم میں ہر جگہ بکری کافی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب کہا گیا کہ اس میں دم واجب ہے تو دم میں قربانی کرنا ہے، اور قربانی میں جو ہے سب سے ادنا درجہ بکری ہے، تو بکری ہر جگہ کافی ہے، سوائے 2 جگہوں کے۔ 2 جگہیں ایسی ہے کہ جن میں بکری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اونٹ کو ہی ذبح کرنا پڑے، اونٹ کیا بلکہ بڑے جانور کو ذبح کرنا پڑے گا، یعنی گائے، بھینس، اونٹ، بیل، ہے نا، ان میں سے کسی کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ طواف رکن حالت جنوب میں اگر کسی نے کی، یعنی غسل واجب ہے کسی کے اوپر اور اس حال میں اس نے جو ہے وہ طواف کر لیا، طواف فرض جس کو کہتے ہیں، طواف قدوم یا طواف رخصت اگر کیا ہے تو اس میں تو دم ہے، چھوٹے جانور بھی اس میں چل جائیں گے، لیکن جو طواف رکن ہے، طواف زیارت جو ہے، تو اس کے اندر جو ہے اگر وہ حالت جنوب میں کیا، یعنی غسل واجب ہے، اس حال میں اگر طواف زیارت کی تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بدنہ واجب ہے، یعنی بڑا جانور قربان کرنا یہ واجب ہے۔ ایسے ہی اگر وقوف عرفہ کرنے کے بعد
اور سر کو منڈانے یا بالوں کو کٹوانے سے پہلے اگر اس نے وطی کر لی، بیوی کی سے قربت کر لی، تو ایسی صورت میں اس میں بھی بدنہ واجب ہوگا، یعنی بڑا جانور ذبح کرنا یہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ففی کل منہما بدنۃ، ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے بدنہ واجب ہے۔ بدنہ میں 3 جانور آتے ہیں، بلکہ ان قسم کے سب جانور آتے ہیں، یعنی اونٹ اونٹنی ہو یا گائیں بھینس وغیرہ یہ سب ہوں، یہ سب بدنہ کے اندر آتے ہیں۔ وخص ہدی المتعتی والقران بیوم النحر فقط، تمتع اور قران کی قربانی یوم نحر کے ساتھ خاص ہے، یعنی حج تمتع اگر کوئی کرنے گیا ہے یا حج قران کرنے گیا ہے نا، اور اس میں ظاہر سی بات ہے شکرانے کی قربانی اس میں ہوتی ہے۔ حج تمتع یا حج قران جب کوئی کرے گا تو اس میں جب رمی کر لے گا، ہے نا، تو رمی جمار کے بعد اسے قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو قربانی ہوگی تو اس قربانی کا یوم نحر کے اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ 10 تاریخ کو ہی وہ قربانی ہو سکتی ہے، کسی اور دن نہیں ہو سکتی۔ اگر 10 تاریخ سے پہلے قربانی کر دی، حج متمتع یا قارن نے اگر 10 تاریخ سے پہلے 10ویں ذی الحجہ سے پہلے قربانی کر دی تو اس کی قربانی ہی صحیح نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اگر اس نے 10 تاریخ کے بعد قربانی کی تو پھر اسے ایک اور قربانی کرنی پڑے گی، یعنی اس پر دم لازم ہوگا اس کے جرمانے میں، ہے نا۔ 10ویں کے بعد کی تو ہو تو جائے گی قربانی اس کی، لیکن دم لازم ہے، ایک اور قربانی اسے کرنی پڑے گی، کیونکہ تاخیر جائز نہیں ہے، 10 تاریخ ہی متعین ہے اس کے لیے۔ وخص ذبح کل ہدی بالحرم الا ان یکون تطوعا، اور قربانی کے ہر جانور کو ذبح کرنا حرم کے اندر خاص ہے، حرم کے ساتھ خاص ہے، مگر یہ کہ وہ نفلی قربانی ہو، یعنی کہ حج کے اندر جتنی بھی قربانیاں ہوتی ہیں، ہے نا، چاہے وہ شکرانے کی قربانی ہو یا پھر جرمانے کی قربانی ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے اس میں قربانی کا حرم شریف کے اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ جب قربانی کرے تو حرم شریف کے اندر ہی قربانی ہو، ہے نا، اور وہاں کے فقراء پر تصدق کر دیں۔ الا ان یکون تطوعا، مگر یہ کہ وہ نفلی قربانی ہو، یعنی وہ نفلی قربانی ہو تو نفلی قربانی حرم کے باہر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور قربانی ہے تو اس کا حرم کے اندر ہونا یہ لازم ہے، حرم کے اندر ہونا ضروری ہے۔ وتعیب فی الطریق فینحر فی محلہ ولا یأکلہ غنی وفقیر الحرم وغیرہ سواء، اور راستے میں اگر عیبدار ہو گیا تو اسی جگہ پر قربان کر دے اسے، ہے نا، اور اس میں سے غنی نہ کھائے، یعنی راستے میں ہدی لے کر جا رہا ہے اور راستے میں ہی جو ہے اب وہ کیا نام ہے اس جانور کے اندر ایسا عیب آ گیا کہ اب وہ وہاں جا کر قربانی اس کی ہو ہی نہیں سکتی ہے حرم شریف میں جا کر کے، یعنی قربانی کرے گا تو قربانی کافی نہیں ہوگی اس کی، ہے نا، کوئی بڑا عیب آ گیا اس کے اندر، تو ایسی صورت میں جہاں پر ہے وہیں پر اس بکری کو جو ہے جو بھی اس کا جانور ہے اس کو ذبح کر دے وہیں پر، اور اس میں نشان لگا دے کہ تاکہ اسے جو ہے وہ غنی لوگ نہ کھائیں، ہے نا، یا تو نشان لگا دے، مثال کے طور پہ جو ہار پہناتے ہیں اس کو، اس ہار کو اس کے خون سے رنگ دے تاکہ اسے جو ہے مالدار لوگ نہ کھائیں، یہ سمجھ کر کے کہ یہ حج کا جانور ہے، ہدی کا جانور ہے، لہٰذا اس میں سے جو ہے مالدار لوگ نہ کھائیں، اور اگر کیا نام ہے وقت ہو تو پھر فقیروں کو ہی بانٹ دے، ہے نا، امیروں کو دے ہی نہ۔ تو اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب ظاہر سی بات ہے جب قربانی لے کر جا رہا تھا حج کے لیے اور راستے میں عیب آ گیا تو وہاں قربانی تو کرنی ہی ہے نا، تو اب اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد دوسرا جانور وہاں لے جانا یہ لازم ہوگا، دوسرا جانور خرید کر کے لے جائے اور وہاں پر قربان کرے اسے، ٹھیک ہے۔ وفقیر الحرم وغیرہ سواء، حرم اور غیر حرم دونوں کے فقیر جو ہیں وہ برابر ہیں، ہے نا، یعنی حرم کا فقیر ہو یا حرم کے باہر کا فقیر ہو، فقیر برابر ہے دونوں صورتوں میں، کہ جو راستے میں جو ذبح کیا ہے اس نے نا، تو اس میں فقیر کہیں کا بھی ہو وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ حرم کا فقیر ہو تو اچھی بات ہے، حرم کے فقیر کو کھلانا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کہیں اور کا بھی فقیر ہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے قربانی کے جانور میں سے، جو بھی قربانی ہوگی ان سب میں سے، ٹھیک۔ وَتُقَلَّدُ بَدَنَةُ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فقط،
تطوع نفلی قربانی کا، بلکہ نفلی بڑے جانور کو قلادہ پہنایا جائے گا، اور متاع یعنی حج تمتع کے بڑے جانور کو قلادہ پہنایا جائے گا، حج قران کے بڑے جانور کو قلادہ پہنایا جائے گا، صرف نفلی اور حج تمتع یا حج قران کے بدنے کو ہی ہار پہنایا جائے گا، قلادہ پہنایا جائے گا۔ یعنی کہ جب ہدی لے کر جاتے ہیں، ہے نا، قربانی کا جانور جب لے کر کے جاتے ہیں مکہ شریف، تو اس کے لیے سنت ہے کہ اس کو ہار پہنا دیں۔ ہار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گلے میں کوئی چیز ڈال دے تاکہ اس سے پہچان ہو جائے کہ یہ اس کا جانور ہے، کیا نام ہے، حرم شریف کا جانور ہے، ہدی کا جانور ہے، تاکہ اگر راستے میں کہیں کھو جائے تو لوگ اسے حرم تک پہنچا دے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی غنی جو ہے اس کو پکڑ کر کے اسے ذبح کر کے کھا جائے، ہے نا۔ تو سنت ہے یہ، ہے نا، کہ اپنے جانور، ہدی کا جو جانور ہے، اگر بڑا جانور ہے تب، چھوٹے جانور کے لیے سنت نہیں ہے، بڑے جانور کے ہار میں، گلے میں ہار ڈال دے، قلادہ پہنا دے اسے۔ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ وَخِتَامِهِ وَلَا يُعْطِي أَجْرَ الْجَزَّارِ مِنْهُ، اور اس کے جھول اور اس کے مہار یا نکیل، اس کے مہار اور نکیل کو صدقہ کر دیں، ہے نا، یعنی اس جانور کے ساتھ جو کچھ بھی ہے اس میں سے کچھ بھی نہ اپنے پاس رکھے، نہ اس کو بیچے، نہ کسی کو اجرت میں دے، بلکہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہے وہ سب صدقہ کرے۔ کوئی کپڑا وغیرہ اگر پہنا ہے تو وہ سب بھی اس کے ساتھ ہی صدقہ کرے۔ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ وَخِتَامِهِ وَلَا يُعْطِي أَجْرَ الْجَزَّارِ مِنْهُ، اور اس کے جھول اور مہار کو صدقہ کر دے، اور قصاب کو اس میں سے اجرت نہ دے، وَلَا يُعْطِي أَجْرَ الْجَزَّارِ مِنْهُ، اور اس میں سے قصاب کو اجرت نہ دے، یعنی جس نے ذبح کیا ہے اس ذبح کرنے والے کو اس بکری میں سے ذبح نہ کرے، یعنی بطور اجر، وہ کیا بولتے ہیں، بطور قیمت، جو اس نے اجرت، بطور اجرت جو ہے اس جانور کا گوشت نہ دے، ہے نا، نہ ہی اس جانور کی نکیل یا پھر اس کے جھول کو قصاب کو نہ دے، ان چیزوں کو قصاب کو نہ دے، بلکہ اس کی اجرت الگ سے اپنے پاس سے دے، ہے نا، اس میں سے کچھ بھی نہ دے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ فقراء کا حصہ ہے۔ اور اگر حج تمتع یا حج قران ہے تو اس میں سے خود تھوڑا سا کھا لینا یہ افضل ہے، خود تھوڑا سا کھا سکتا ہے لیکن کسی مالدار کو نہ کھلا سکتا ہے، نہ کسی کو اجرت دے سکتا ہے۔ ولا يركبه بلا ضرورت، اور اس میں بلا ضرورت اس پر سوار نہ ہو، ولا يركبه بلا ضرورت، ہدی کے جانور پر بلا ضرورت سوار نہ ہو، ہے نا، اور ضرورت ہو تو وہ سواری کر سکتا ہے۔ ولا يحلب لبنه الا ان بعد المحل فيتصدق به، اور اس کا دودھ نہ دوئے مگر یہ کہ قربانی کا وقت دور ہے تو صدقہ کر دے اس کے برابر، ہے نا، بہی یعنی جو دودھ دوئے گا اس کے برابر صدقہ کر دے، یعنی کہ جیسے یہاں سے جانور لے کر چلا وہ، ٹھیک ہے، تو اب جانور جو ہے وہ مادہ ہے اور دودھ دیتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے دودھ کو نہ دھوئیں، ہے نا، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے تھن پر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی مار دے تاکہ تھن سوکھ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر محل یعنی جس دن قربانی ہونی ہے وہ ابھی بہت دن بعد ہے، اور اگر ابھی دودھ نہیں دوتا ہے نا، کئی دن تک اگر دودھ نہ دھوئیں تو کچھ صورتوں میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اسے جانور کو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کے دودھ کو دو لے اور پھر اس کے دودھ کو صدقہ کر دے فقراء پر، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے برابر جتنا دودھ دوہا ہے اتنے کے برابر جو ہے صدقہ کر دے۔ وَيَنضَحُ ضَرْعَهُ إِنْ قَرُبَ الْمَحَلُّ بِالنُّقَاخِ، اور اس کے تھن پر پانی ڈالے اگر محل قریب ہو، ہے نا۔ وَيَنضَحُ ضَرْعَهُ بِالنُّقَاخِ، بالنقاخ الماء العذب البارد، یعنی ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا میٹھا پانی اس کے تھن پر ڈالے جس سے اس کا تھن جو ہے وہ سوکھ جائے، ہے نا۔ وَيَنضَحُ ضَرْعَهُ بِالنُّقَاخِ إِنْ قَرُبَ الْمَحَلُّ، اس طرح سیدھا ہے کہ اس کے تھن کو ٹھنڈے پانی سے سکھا دے اگر محل قریب ہو، یعنی قربانی کا وقت اگر قریب ہے نا،
تو اس صورت میں پانی سے اس کے ٹھنڈے پانی کو اس کے تھن پہ مارے تو ٹھنڈا پانی جب تھن پہ مارتے ہیں تو اس سے جو دودھ ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر زیادہ دن رہ گئے ہیں تو اس صورت میں اگر ٹھنڈا پانی اسے مارتا ہے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے جانور کو، اس لیے اس صورت میں اس کا دودھ دو لے اور اس کے برابر صدقہ کر دے جتنا دودھ دہا۔ وَلَوْ نَظَرَ حَجًّا مَاشِيًا لَزِمَهُ وَلَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوفُ لِلرُّكْنِ فَإِنْ رَكِبَ أَرَاقَ دَمًا۔ اور اگر کسی نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی تو اس پر لازم ہے، یعنی اس کے لیے پھر پیدل حج کرنا ہی اس پر واجب ہے، گھر سے لے کر کے، جب سے گھر سے نکلے تب سے لے کر کے حج وہ طواف رکن یعنی طواف زیارت ادا کرنے تک اس کا پیدل ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے یہ نظر مانی کہ میں پیدل حج کروں گا تو اس کے اوپر حج لازم ہو گیا، ٹھیک، اور اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے گھر سے پیدل چلے جب اور پیدل ہی رہے جب تک کہ 10ویں 11ویں میں طواف زیارت نہ ادا کر لے۔ ولا یرکبو حتیٰ یطوف للرکن فإن رکب اراق دمن، اور سواری نہ کرے یہاں تک کہ طواف رکن ادا کر لے یعنی طواف زیارت ادا کر لے۔ فإن رکب اراق دمن، اگر اس نے سواری کی تو وہ خون بہائے، اراق دمن یعنی خون بہائے یعنی کہ دم دے، قربانی کا ایک جانور اس اوپر لازم ہو جائے گا اگر اس نے طواف زیارت سے پہلے اگر سواری کر لی تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ایک دم لازم ہو جائے گا۔ وفضل المشی علی الرکوب للقادر علیہ، اور پیدل چلنا یہ افضل قرار دیا گیا ہے سواری کی بنسبت، سواری کی بنسبت پیدل یہ افضل قرار دیا گیا ہے جو سواری پر وہ جو پیدل چلنے پر قادر ہو، ہے نا، یعنی پیدل اگر کوئی حج کر سکتا ہو تو اس کے لیے افضل ہے کہ پیدل حج کرے، سواری پر کرنے سے افضل ہے۔ اسی طرح سے حج کے جو باقی ارکان ہیں، ہے نا، مناسک ہیں، ان کو بھی پیدل کرنا یہ افضل ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جیسے کہ جمرہ عقبہ کی جب رمی کرنی ہو تو اس کو سواری کی حالت میں کرنا یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ان کو پیدل کرنا یہ سوار ہونے کی حالت میں کرنے سے افضل ہے جو اس کی قدرت رکھتا ہو۔ وفقنا اللہ تعالی بفضلہ ومن علینا بالعود علی احسن حال الیہ بجاہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم پر احسان فرمائے، اپنے اچھے حال پر اس کے گھر تک جانے کے لیے ہم پر احسان فرمائے، جانے کا احسان فرمائے، یا اپنے گھر ہمیں دوبارہ بلانے کا احسان فرمائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل۔